مولانا ثاقب رضا مصطفی کا یہ بیان، شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ چلو سنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے پوچھا مل مفلس، مفلس کون سا ہے؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پارچہ جات نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، کوٹھی بنگلے کاریں، یہ جس کے پاس نہیں ہے تو وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا تو پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا قرض دینا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کی غیبت کی ہوگی، اور پھر وہ جب آ جائیں گے اپنا حصہ لینے تو ایسے تو ہوں گے نہیں، تو پھر اس کے عوض کے اندر اس کو نیکیاں دینے پڑیں گے، اور جب نیکیاں دے کے بھی جان نہیں چھوٹے گی تو ان کے گناہ لینے پڑیں گے۔ تو فرمایا یہ شخص مفلس ہے۔ اتنی ساری محنت کے باوجود ایک تعبیر فرماتے ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام اکھڑ گیا، کہ اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، اس کے عوض میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہیں وہ لے لی جائیں گی۔ تو میں ایک دن بیٹھ کے حساب کر رہا تھا کہ صرف 1000 روپیہ بھی دینا ہو تو ساری زندگی گئی، کسی کا 1000 بھی اگر دینا ہوا تو ساری زندگی کمل تو 1000 میں نکل جائیں گے۔ تو حقوق العباد میں حضور جنازے پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور رک گئے جب تک قرض کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرض تو معافی نہیں ہے، شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ شہید کے لیے بھی قرض بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حقوق العباد کی تلافی کرنی چاہیے، جو ہم لوگوں کی امانتیں دبا کے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا کے بیٹھ گئے ہیں۔ بہت سارے بھائی اپنی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کسی اور گھر جا رہا ہے۔ میاں تمہاری بہن کے گھر جا رہا ہے، آگے اس کی اولاد ہے، وہ تمہاری خیر نہیں ہے، اور یہ حق تمہارے رب نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے اور طے کیا ہے۔ تو یہ جو مکر و فریب ہے ہمارے ہاں، یہ لے ڈوبے گا، یہ سجدے اور یہ دیگر اعمال اس کے عوض میں چلے جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں جو مقبول ہیں، ایک تو ریاکاری کی نمازیں وہ تو قبول ہی نہیں ہیں، جو مقبول نمازیں 700 جماعت سے پڑھی گئی ہیں وہ لے لی جائیں گی صرف 3 پیسوں کے عوض کے اندر۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا حساب کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کسی سے زیادتی تو نہیں کی، کسی سے ظلم تو نہیں کیا، کسی کا مال غصب تو نہیں کیا، کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ تو موت کی تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اس طرح رکھا جائے کہ آج ہم چلے جائیں تو ہمارے ذمے کچھ نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی کا ارتکاب نہ ہو۔ نمازیں ہیں 5 گانا، کبھی بھی نماز میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کریں۔ رات سونے سے قبل جو ہے وہ اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل تو نہیں ہوا، اور جو میرے ذمے آج صبح سے لے کر اس وقت فرائض عائد ہوئے تھے تو کیا ان فرائض کو میں نے ادا کر لیا یا میرے ذمے وہ فرائض باقی ہیں۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا تحترقون، تم جلتے ہو، پھر دوبارہ فرمایا تحترقون، تم جلتے رہتے ہو، یعنی گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو۔ پھر فرمایا کہ ثم صلیتم الفجر، پھر تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، اور فجر کی نماز ان گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے اور تم ستھرے اور پاکیزہ ہو جاتے ہو۔ پھر تم فرمایا جلتے رہتے ہو گناہوں میں، کبھی آنکھ بھٹکی، کبھی خیال بہکا، کبھی سوچ میں آوارگی آئی، کبھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا، حتی صلیتم الظہر، یہاں تک کہ تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو ظہر کی نماز جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے، وہ اس دوران فجر سے لے کر ظہر تک کیے گئے گناہوں کا۔ پھر فرمایا کہ پھر تم فرمایا ثم، پھر اس کے بعد تم دوبارہ جلنا شروع ہو جاتے ہو اور پھر عصر کی نماز پڑھتے ہو تو وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا تحترقون، پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہو، پھر فرمایا کہ پھر وہی حالت، اور پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہو۔ عشاء کے بعد فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو، اور پھر وہ قلم اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر لکھنے والا لکھ لیا اس لیے کہ تم سو گئے ہو۔ تو 5 نمازیں اس سے قبل جو صغائر ہیں ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ لیکن صغائر وضو سے جڑتے ہیں، صغائر نیکی کرنے سے جڑ جاتے ہیں، صغائر نمازوں سے جڑتے ہیں، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خیر کے اعمال، اچھا بولا گیا جملہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی کو اللہ کی رضا کے دائرے میں رہ کے بسر کرنے والا سرخرو کامیاب اور بامراد ہے۔ نہ جانے کب زندگی ہم سے روٹ جائے اور ایک لمحہ تقدم اور تاخر نہیں ہو سکتا۔ جب موت آ گئی تو پھر ایک لمحے کا تقدم اور تاخر بھی نہیں ہو سکے گا۔ موت مرحق ہے، اٹل ہے، امر واقعہ ہے، طے شدہ حقیقت ہے،
لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا لیکن موت کا انکار نہیں کر پائے، اس لیے کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہنگامہ آرا دیکھا ہے۔ موت نے بڑے بڑے گھر اجاڑ دیے، ماؤں سے بیٹے چھین لیے، بہنوں سے بھائی چھین لیے، کڑیل جوان موت نے دبوچ لیے، نہ بوڑھوں کو چھوڑا نہ بچوں کو چھوڑا۔ جب موت جو ہے وہ عمر نہیں دیکھتی، جب اذن الہی ہوتا ہے تو موت اچک لیتی ہے۔ تو پھر میں اور آپ کس ورطے پہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے اور اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے سپرد کر دیا ہوا ہے۔ مختصر زندگی ہے، 100 سال بھی ہو تو مختصر ہے، کیونکہ محشر کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن قرآن بتاتا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی آخرت کا جو صرف ایک دن ہے حشر کا، وہ 50,000 سال کے برابر، 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر بھی نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا حشر میں۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، اب موت ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ اب زندگی جنت کی ہے تو جنت کی بہاریں ہیں، جہنم کی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا کاش کہ میں مر جاؤں، لیکن مرا بھی نہیں جائے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب تو کتنی بھی زندگی تلخ ہو آخر ختم ہو جاتی ہے۔ رات کتنی بھی اندھیری کیوں نہ ہو، سرد کیوں نہ ہو، درد سے بھری کیوں نہ ہو، رات تو کٹ جاتی ہے، صبح تو طلوع ہوتی ہے، لیکن وہ رات پڑ گئی تو صبح طلوع نہیں ہوگی، اس کا طلوع نہیں ہے۔ اجالا ہے تو پھر اجالا ہی اجالا ہے۔ اور جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی موت آ جائے، جان چھوٹ جائے۔ پھر جب موت کو ذبح کیا جائے گا، حدیث پاک میں بخاری میں ہے، جب موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے کہ اب تو موت بھی نہیں، اب کدھر جائیں گے۔ وہ امید بھی ختم ہو گئی، وہ بھی چراغ بجھ گیا کہ موت آ سکتی ہے اور جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو اصل پھر زندگی تو وہ زندگی ہو جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی پر ناز کر کے اس حقیقی ابدی سرمدی نہ ختم ہونے والی زندگی کو برباد کر لینا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ ایک کافر جس کو آخرت کا تصور نہیں ہے وہ بدی میں زندگی گزار لے تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو آخرت کا تصور رکھتا ہے، پیغمبروں نے، رسولوں نے، کتابوں نے، قرآن نے اس کو بتایا ہے، اس کا تصور مبہم نہیں ہے، غیر مبہم اور واضح ہے، اور اس پہ جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کی زندگی اگر غفلت میں گزرے تو یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ اس کی زندگی اللہ کی رضا کے دائرے میں رہنی چاہیے، ایک ایک لمحہ اس کے احکام کی تابعداری میں، اس کی احکام کی پیروی کے اندر جو ہے وہ بسر ہونا چاہیے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی اس کے بتانے کے مطابق بسر کرتے ہیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے 4 چیزوں کے بارے سوال نہیں کرتا، وہاں ایک ایک عمل کا حساب، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ اور بندے کے قدم، صحیح حدیث ہے، اللہ اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اللہ تعالیٰ بندے سے 4 چیزوں کے بارے سوال نہیں کرتے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے پوچھے گا کہاں گزاری، عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہاں بسر ہوئی۔ حالانکہ عمر کا سوال کر لیا تھا، کافی تھا، جوانی، بڑھاپا، لڑکپن، بچپن، طفولیت کے ایام سب اس میں آ گئے، لیکن الگ سے جوانی کا پوچھے گا، اس لیے کہ جوانی میں زیادہ لوگ بہکتے ہیں، اس لیے اللہ پوچھے گا جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری، پھر پوچھے گا علم پر عمل کہاں تک کیا، اور پھر اللہ پوچھے گا کہ مال کمایا کیسے اور مال کو خرچ کہاں کیا۔ صرف مال کمانے کے بارے سوال نہیں ہوگا، کمانے کے بعد مال کے بارے 2 سوال ہوں گے، مال کمایا کیسے اور مال خرچ کیسے کیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائے، فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، ان کو دکھ دینا ہے، اذیت پہنچانی، ان کو دکھی کرنا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی تھے، وہ جب بھی دعا مانگتے تو کہتے ہیں اللہ ابو ہریرہ کو اور ان کی ماں کو بخش دے۔ تو کسی نے کہا آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے ان سے؟ کہا ہمدردی کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن میں ان کے لیے دعا مانگ کر کے ان کی دعا کا مصداق بننا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ان کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ تو گویا میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا اپنے حق میں لینا چاہتا ہوں، ان کی دعا کا مصداق بننا چاہتا ہوں۔ تو مرنے والوں کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو، بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو والدین کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہیں ہونا چاہیے۔